آج پھر یہ بارش، کیسے جاؤں گی دفتر تک؟ ارم نے اپنی بڑی بہن نویدہ آپا سے بے بسی سے کہتے ہوئے اپنا بیگ اٹھایا تھا۔ بادلوں کی گرج اور کھڑکی کے شیشوں سے ٹکراتی بوندوں کی آواز اس کے اندر کے طوفان کی عکاسی کر رہے تھے۔ نویدہ آپا نے جو کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی پلیٹ کر اسے دیکھا اور نرمی سے بولی، ارہم کو کال کر دو، وہ تمہیں یہاں سے لے جائے گا۔ ارہم کا نام سنتے ہی ارم کے تاثرات بگڑ گئے۔ بس آپ رہنے ہی دیں، ارہم کو بلانے سے بہتر ہے میں بھیگتی ہوئی چلی جاؤں۔ پہلے اس کے احسان کم ہے مجھ پر جو ایک اور لے لوں۔ اس کے لہجے میں تلخی اور خودداری کا عنصر نمایاں تھا۔ کیسے احسان؟ بھائی منقوہا ہو تم اس کی، شوہر ہے وہ تمہارا۔ نویدہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ منقوہا؟ ارم نے طنزیہ انداز میں لفظ دہرایا۔ اگر اسے اتنا ہی خیال ہوتا تو آج میں یوں اس کے دفتر میں ایک معمولی معتمد کی نوکری نہ کر رہی ہوتی۔ وہ نکاح صرف ایک وعدے کی تکمیل تھا آپا، اور کچھ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی جس سے اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا۔ یہ تو تمہاری اپنی خودداری ہے ارم، اس کی طرف سے تو کوئی کمی نہیں۔ آپا نے ارہم کی طرفداری کرتے ہوئے کہا تو وہ مزید کچھ کہے بغیر خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس موضوع پر بحث بے سود ہے۔ اس کے گھر والے ارہم کو ایک فرشتہ صرف انسان سمجھتے تھے، لیکن اس کے دل کا حال کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ شخص جو اس کا شوہر تھا وہی اس کا افسر بھی تھا، اور اس کا رویہ کسی افسر سے کم نہ تھا۔ گھر سے نکلتے ہی بارش کی تیز بچھاڑ میں اس کا استقبال کیا۔ اس نے چھتری کھولی، لیکن تیز ہوا کے جھونکے پانی کو ہر طرف سے اس کے وجود پر پھینک رہے تھے۔ بس اسٹاپ تک کا 5 منٹ کا راستہ اس سے میلوں کا سفر محسوس ہوا۔ جب تک وہ بس اسٹاپ تک پہنچے اس کے کپڑے، خاص طور پر پائنچے اور دوپٹہ بری طرح سے گیلے ہو چکے تھے۔ مسافر گاڑی کا انتظار کرتے ہوئے اسے دیر ہو رہی تھی۔ اب تک تو اجلاس شروع ہو چکا ہوگا اور وہ کھڑوس آج پھر میری کلاس لے لے گا۔ یہی سوچتے ہوئے اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا۔ جیسے ہی گاڑی آئی وہ جلدی سے سوار ہوئی۔ گاڑی میں بھیڑ تھی اور اسے کھڑے ہونے کی ہی جگہ ملی تھی۔ اپنے گیلے کپڑوں کی وجہ سے وہ خود کو غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو اچھی طرح سے اپنے گرد لپیٹ لیا، کیونکہ گیلا ہو کر کرتا اس کے جسم سے چپک رہا تھا، جو اسے سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ لوگوں کی نظریں اسے مزید پریشان کر رہی تھیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اسے اپنی بے بسی اور ارہم کی دی گئی پیشکشوں پر غصہ آتا تھا۔ وہ چاہتی تو آج ایک آرام دہ گاڑی میں سفر کر رہی ہوتی، لیکن اس کی خودداری اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ دفتر پہنچتے پہنچتے وہ مزید بھیگ چکی تھی۔ جوتے پانی سے بھرے تھے اور ہر قدم پر چپڑ چپڑ کی آواز نکل رہی تھی۔ اس نے استقبالیہ پر موجود لڑکی کو دیکھ کر ہلکا سا سر ہلایا اور تیز قدموں سے کانفرنس روم کی طرف بڑھی۔ دروازہ شیشے کا تھا اور اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ارہم گیلانی قیمتی لباس میں ملبوس پریزنٹیشن دے رہے تھے اور اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک خاص قسم کا روب تھا جو ہر کسی کو اس سے مروب کر دیتا تھا۔ تمام کلائنٹس اور عملے کے اراکین ہمہ تنگوش تھے۔ ارہم کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ پہلے ہی دیر سے آئی تھی اور اب اس حالت میں اندر جانا مزید شرمندگی کا باعث تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور دروازے پر دستک دی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں جناب؟ اس کی آواز پر سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھی، لیکن اسے صرف ایک جوڑی آنکھوں کی پرواہ تھی۔ ارہم گیلانی نے ایک لمحے کے لیے پریزنٹیشن روکی اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر شدید غصے کے تاثرات ابھرے جنہیں اس نے بڑی خوبصورتی سے چھپا لیا۔ اس نے ارم گیلانی کو سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایسی نظر سے دیکھا جس سے ارم کو لگا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی وہ نظریں کسی تیز دھار خنجر کی طرح اس کے وجود میں پیوست ہو گئی تھی۔ بیٹھیں۔ اس کا لہجہ اسپاٹ لیکن انتہائی سرد تھا۔ ارم معذرت جناب، کہتی ہوئی تیزی سے اپنی مخصوص نشست کی طرف بڑھی جو ارہم کی کرسی سے کچھ فاصلے پر تھی۔ وہ ابھی بھی اپنا دوپٹہ مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹے ہوئے بیٹھی تھی اور اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک کر میز پر گر رہے تھے۔ اسے سردی سے کپ کپی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس سے زیادہ وہ ارہم کے غصے سے لرز رہی تھی۔ ارہم دوبارہ پریزنٹیشن کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، لیکن ارم محسوس کر سکتی تھی کہ اس کا دھیان پوری طرح سے کام پر نہیں تھا۔ وہ بار بار کنکھیوں سے اس کے بھیگے ہوئے بالوں اور ٹپکتے ہوئے پانی کے قطروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پڑی شکنیں گہری ہوتی جا رہی تھی اور جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ ارم جانتی تھی کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ اجلاس ختم ہوتے ہی ایک بڑا طوفان اس کا منتظر تھا۔ اسے اپنی قسمت پر ہی رونا آ رہا تھا۔ ایک طرف گھر کی ذمہ داریاں اور دوسری طرف اس شخص کی سرد مہری جس کے نام کے ساتھ اس کا نام جڑا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر کب تک وہ اس دوہری زندگی کا عذاب جھیلے گی۔ اجلاس مزید آدھا گھنٹہ چلا۔ اس دوران ارم نے خود کو مصروف رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس نے نوٹس لینے کا بہانہ کیا، اپنے کمپیوٹر پر کچھ فائلیں کھولیں، لیکن اس کا ذہن معوف ہو چکا تھا۔ اس کے کانوں میں صرف ارہم کی گھورتی ہوئی نظروں کی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ اسے اپنے گیلے کپڑوں میں شدید ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا اور اب اس کا سر بھی بھاری ہونے لگا تھا۔ جیسے ہی کلائنٹس نے کانفرنس روم سے جانا شروع کیا، ارم نے بھی اٹھ کر جانے کی کوشش کی تاکہ ارہم کے غضب سے وہ بچ سکے۔
وہ اپنی کرسی سے اٹھی ہی تھی کہ ارحم کی بھاری اور سرد آواز نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ مس ارم گیلانی 2 منٹ رکیں، آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ اس کے لہجے میں افسر والا حکم صاف ظاہر تھا۔ ارم سمجھ گئی تھی کہ فرار کا اب کوئی راستہ نہیں۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوستی ہوئی دوبارہ بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ آج پھر یہ شخص اس کی کلاس لینے والا ہے۔ نہ جانے خود کو سمجھتا کیا، امیر ہے، اس کا دفتر ہے، تو کیا اس طرح مجھ پر روب جمائے گا؟ اس نے دل میں سوچا، لیکن ظاہری طور پر اپنے چہرے پر اطمینان کے تاثرات سجائے رکھے۔ جب آخری شخص بھی کمرے سے نکل گیا تو ارحم اپنی کرسی سے اٹھا اور دروازہ بند کر کے واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب کمرے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ ارم کو اپنے دل کی دھڑکن بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ ارم نے کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کی نظریں ارم کے وجود کا جائزہ لے رہی تھیں۔ پھر اس نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کی اور انتہائی دھیمی لیکن سخت لہجے میں بولا، اس حالت میں دفتر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی کام رک نہیں جانا تھا آپ کے بغیر؟ اس کے سوال پر تشویش کا شائبہ تک نہیں تھا، صرف خالصتاً غصہ اور طنز تھا۔ ارم نے ہمت جمع کر کے جواب دیا، جی وہ بارش بہت تیز ہو رہی تھی، اس وجہ سے بھیگ گئی، اور اجلاس بھی ضروری تھا اس لیے۔ اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ارحم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ وجوہات میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا یہ حلیہ کسی پیشہ ورانہ دفتر میں آنے کے قابل ہے؟ جناب میں جان بوجھ کر تو نہیں بھیگی۔ ارم کی آواز میں بے بسی تھی۔ ارحم اس کی بات پر غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر آج کے بعد آپ مجھے اس حلیے میں دفتر میں نظر آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا یہ ارحم گیلانی کا دفتر ہے، کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے جہاں لوگ جیسے چاہیں اٹھ کر آ جائیں۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ اس کے آخری الفاظ کسی حکم کی طرح تھے۔ ارم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کی عزت نفس بری طرح سے مجروح ہوئی تھی۔ وہ مزید ایک لفظ کہے بغیر اٹھی اور تیز قدموں سے کانفرنس روم سے باہر نکل گئی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے کیبن تک آئی۔ اتنی زیادہ بارش تھی، میں کیا جان بوجھ کر بھیگ کر آئی ہوں؟ کیا ہوا ہے میرے ولیے کو؟ کپڑے ہی تو گیلے ہوئے ہیں۔ اس کو مسئلہ صرف مجھ سے ہے، باقی دفتر میں بھی تو ورکرز ہیں، کسی کے ساتھ تو ایسا رویہ نہیں رکھتا۔ وہ اپنی کرسی پر دھم سے بیٹھ گئی اور اس کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ کاش میری ماں نے مرتے وقت اس شخص سے میرا نکاح نہ کیا ہوتا تو میں کبھی اس کی باتیں نہ سنتی، اس کو وہ سناتی کہ زندگی بھر یاد رکھتا۔ وہ غصے اور بے بسی سے بڑبڑا رہی تھی کہ تبھی اس کی ساتھی ہیرا اس کے کیبن میں داخل ہوئی۔ کیا بات ہے میڈم، آج تو حلیہ خراب کر کے آئی ہو، صاحب سے ڈانٹ پڑی ہے کیا؟ ہیرا نے شرارتی سی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ارم نے اسے غصے سے دیکھا۔ پہلے ہی بہت باتیں سن کر آئی، اوپر سے تم بھی شروع ہو گئی ہو، جا یہاں سے۔ ہیرا اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ ارے یار مذاق کر رہی ہوں، سچ بتاؤں مجھے تو لگتا ہے کہ صاحب کو اچھا نہیں لگتا کہ تم اس حالت میں سب کے سامنے آئی ہو۔ وہ نہیں چاہتے نا کہ ان کے علاوہ تمہیں کوئی اور اس حالت میں دیکھے۔ ہیرا نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، اپنی بکواس بند کرو ہیرا، اور جا کر اپنا کام کرو، میرا دماغ نہ خراب کرو۔ ارم نے اسے جھڑک دیا، لیکن ہیرا کی بات کہیں نہ کہیں اس کے دل میں اتر گئی۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر اس نے اپنے ذہن سے یہ خیال ہی چٹک دیا، وہ شخص اور میری پرواہ، ناممکن۔ اس نے خود کو کام میں مصروف کرنے کی کوشش کی، لیکن سردی اب اس کے جسم پر پوری طرح اثر کر چکی تھی۔ اتنا بھیگ جانے کے بعد وہ کافی دیر گیلے کپڑوں میں رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جسم ٹوٹ پھوٹ رہا ہے۔ اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اوپر سے ارحم کی باتیں بار بار اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ چھٹی کا وقت ہوا تو اس نے بمشکل اپنا سامان سمیٹا۔ اس سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بہت مشکل سے خود کو گھسیٹتی ہوئی دفتر کی عمارت سے باہر نکلی تھی اور بس اسٹاپ کی طرف چل پڑی۔ چکراتے سر کے ساتھ اس کے لیے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اسٹاپ پر کھڑی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی، تبھی اس کے دشمن جاں کی چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ شیشہ نیچے ہوا اور ارحم کا سنجیدہ چہرہ سامنے آیا۔ بیٹھو گاڑی میں، گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے لہجے میں اب بھی وہی سرد مہرے تھی۔ ارحم نے اپنی تمام تر ہمت مجتمع کی اور انکار میں سر ہلایا۔ نہیں شکریہ، میں خود جا سکتی ہوں۔ دیکھو مس ارم گیلانی، آپ میرے دفتر کی ملازمہ اور اس وقت آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے ملازمہ پر خاص زور دیا۔ ارم کے اندر کی خودداری نے پھر جوش مارا۔ ہاں ملازمہ ہوں، معتمد ہوں، تو ایک معتمد کو کوئی افسر ایسے گاڑی میں بٹھا کر اس کے گھر تک چھوڑنے نہیں چاہتا۔ میں چلی جاؤں گی۔ وہ یہ کہتی ہوئی آگے کی طرف بڑھی تاکہ اس کی نظروں سے دور ہو سکے، لیکن اچانک سے اسے شدید چکر آنے لگے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا گھوم گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتی وہ وہیں فٹ پاتھ پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ ارحم جو اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اسے گرتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ پھر اگلے ہی پل وہ تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کی طرف بھاگا۔ ارم ہوش کرو، کیا ہوا تمہیں؟ اس نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا، لیکن وہ مکمل طور پر بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے گہرے سائے تھے۔ ارحم کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا۔
ارم کا بے جان وجود اس کے سامنے فٹ پاتھ پر پڑا تھا۔ بارش اب ہلکی ہو چکی تھی لیکن ٹھنڈی ہوا اب بھی چل رہی تھی۔ سڑک پر آتے جاتے لوگ ایک نظر انہیں دیکھتے اور آگے بڑھ جاتے۔ ارم نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسے اپنے بازوں میں اٹھایا۔ اس کا وجود پرندے کے پر کی طرح ہلکا محسوس ہوا۔ اسے اٹھا کر وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور احتیاط سے پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ ارم آنکھیں کھولو، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کا چہرہ بخار کی شدت سے تپ رہا تھا۔ ارم نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور قریب ترین ہسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کی نظریں بار بار شیشے سے پیچھے بے سدھ پڑی ارم پر جا رہی تھیں۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل اور خوف تھا۔ وہ شخص جو کچھ دیر پہلے اس پر غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا، اب اس کے لیے شدید پریشان تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ اسپتال پہنچ کر اس نے ارم کو دوبارہ اپنی باہوں میں اٹھایا اور ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر پلیز جلدی دیکھیں اسے۔ فوراً اسٹریچر پر لٹایا گیا اور ڈاکٹر نے معائنہ شروع کیا۔ ارم باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس پر بھاری تھا۔ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ کیوں ڈانٹا میں نے اسے؟ جانتا تھا وہ حساس ہے، پھر بھی وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ صبح جب وہ بھیگی ہوئی دفتر میں داخل ہوئی تھی تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ کر اسے اپنے حصار میں لے لے، اسے سردی سے بچائے، لیکن پھر دوسرے لوگوں کی موجودگی اور ارم کی اپنی عزت نے اس کے غصے کو ہوا دی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دفتر کا کوئی بھی شخص ارم کو اس حالت میں دیکھے۔ وہ صرف اس کا حق خود پر سمجھتا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک نرس باہر آئی۔ مریضہ کے شوہر آپ ہیں؟ ارم نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ جی کیسی ہیں وہ؟ اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، شدید سردی لگنے اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے فشار خون بہت کم ہو گیا ہے۔ ہم نے انہیں ڈرپ لگا دی اور ایک انجیکشن بھی دیا ہے، کچھ دیر میں ہوش میں آ جائیں گی، لیکن انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ ارم نے سکون کا سانس لیا۔ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ جی لیکن وہ بھی دواؤں کے زیر اثر ہیں، شاید ٹھیک سے بات نہیں کر پائیں۔ ارہم جب کمرے میں داخل ہوا تو ارم بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ وہ بے خبری کی دنیا میں تھی۔ ارہم اس کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ کتنی معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ گھر کی ذمہ داریوں نے اس کے چہرے کی خوبصورتی کو مدھم ضرور کر دیا تھا، لیکن وہ آج بھی ارہم کے لیے دنیا کی حسین ترین لڑکی تھی۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب خالہ نے مرتے وقت اس کی ماں سے وعدہ لیا تھا اور پھر ان کا نکاح کروا دیا تھا۔ وہ تو اس نکاح پر دل و جان سے راضی تھا کیونکہ وہ بچپن ہی سے اسے پسند کرتا تھا، لیکن ارم نے ہمیشہ اسے غلط سمجھا۔ اس نے کبھی ارم کو اپنے قریب آنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ جب ڈرپ ختم ہوئی تو نرس نے آ کر اسے نکالا۔ ارم نے ہلکی سی آنکھیں کھولی، لیکن دواؤں کی غنودگی کی وجہ سے وہ دوبارہ بند ہو گئیں۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیں لکھ کر دی اور اسے گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ ارہم نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اسے اس کے گھر چھوڑ دے، لیکن پھر خیال آیا کہ وہاں اس کی دیکھ بھال ٹھیک سے نہیں ہو پائے گی۔ نویدہ آپا اکیلی کتنا سنبھال لیں گی اور ان کا چھوٹا سا گھر۔ یہ سوچ کر اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے ارم کو سہارا دے کر اٹھایا اور گاڑی تک لایا۔ وہ ابھی تک پوری طرح سے ہوش میں نہیں تھی۔ ارم اسے لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے راستے میں اپنی ماں یعنی ارم کی خالہ کو کال کر کے ساری صورتحال بتا دی۔ ماما میں ارم کو گھر لا رہا ہوں، اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ہائے اللہ، میری بچی کو کیا ہوا؟ دوسری طرف سے پریشان آواز آئی۔ آپ پریشان نہ ہوں، بس وہ بارش میں بھیگ گئی ہے، ڈاکٹر کو دکھا دیا ہے، اب بہتر ہے، اس نے انہیں تسلی دی۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں دروازے پر ہی منتظر تھی۔ ارم نے گاڑی سے اتر کر پچھلا دروازہ کھولا اور سوئی ہوئی ارم کو پھر سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اسے میرے کمرے میں لے چلو، اس کی ماں نے کہا۔ نہیں مما، میں اسے اپنے کمرے میں لے جا رہا ہوں، وہاں اسے زیادہ آرام ملے گا اور میں خود اس کا خیال رکھ لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی ماں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور مسکرا دی۔ وہ اپنے بیٹے کی محبت سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ اور ہم نے ارم کو اپنے بیڈ پر احتیاط سے لٹا دیا اور اس پر کمبل ڈال دیا۔ اس کا کمرہ وسیع عریض اور جدید طرز پر سجا ہوا تھا۔ ارم اس ماحول میں کسی سوئی ہوئی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ ارم کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا، اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے نویدہ آپا کو کال کر کے بتا دیا کہ ارم اس کے ساتھ ہے اور فکر کی کوئی بات نہیں۔ کافی دیر ہو چکی تھی۔ ارہم خود بھی دن بھر کی تھکن سے چور تھا۔ اس نے غسل کرنے کا سوچا اور اپنے کپڑے لے کر غسل خانے میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب دواؤں کا اثر کچھ کم ہوا تو ارم کی آنکھ کھلی۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ پہلے تو سب کچھ دھندلا سا لگا، پھر جب نظر واضح ہوئی تو اس نے خود کو ایک انجان کمرے میں پایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ اس کا گھر نہیں تھا، یہ وسیع پرتعیش کمرہ کس کا تھا؟ اس کی نظریں کمرے کا جائزہ لینے لگیں۔ دیوار پر لگی ایک بڑی سی تصویر پر اس کی نظر پڑی جس میں ارہم مسکرا رہا تھا۔
میں یہاں کیسے آ گئی؟ اس نے خوف اور حیرت سے سوچا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ وہ بھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ غسل خانے کا دروازہ کھلا اور ارحم باہر نکلا۔ وہ صرف تولیے میں تھا جو اس نے اپنی کمر کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کے بال گیلے تھے اور پانی کے قطرے اس کے چوڑے شانوں اور مضبوط سینے پر گر رہے تھے۔ ارم نے جیسے ہی ارحم کو اس حالت میں دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ شخص جو اس کا شوہر تھا آج پہلی بار اس کے سامنے اس طرح تھا۔ اس کا ذہن بالکل معوف ہو گیا تھا۔ ارحم جو اپنے بالوں کو دوسرے تولیے سے خشک کر رہا تھا اسے جاگتا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں صبح والی سختی کے بجائے اب نرمی اور فکر مندی تھی، لیکن ارم اس کی کسی بات کو سننے یا سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں تو بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ کیوں لے کر آئے ہو مجھے یہاں؟ اس کی آواز کب کپا رہی تھی۔ کیونکہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اسی لیے لے کر آیا ہوں، اور کوئی شوق نہیں تھا تمہیں یہاں لانے کا؟ ارحم نے اسی لاپرواہی سے جواب دیا جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ وہ چلتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ ارم کی نظر جیسے ہی اس کے چوڑے مضبوط وجود پر پڑی جو شیشے میں بھی نظر آ رہا تھا تو اس نے فوراً اپنی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ تیزی سے بولی، شرم کی بات ہے، حد ہوتی ہے، کچھ تو حیا کریں۔ ارم اس کی اس حرکت پر کھل کر ہنس پڑا۔ اتنی شرم آ رہی ہے؟ شوہر ہوں تمہارا اور یہ میرا کمرہ ہے، میں جیسے مرضی رہوں۔ ارم کو اس کی ہنسی زہر لگی۔ وہ فوراً بیڈ سے اتری لیکن کمزوری کی وجہ سے اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے خود کو سنبھالا اور دروازے کی طرف جانے لگی۔ پلیز میرا راستہ چھوڑ دیں، میں گھر جا رہی ہوں، آپا پریشان ہو رہی ہوں گی، اس نے ارم کو دیکھے بغیر کہا۔ وہ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی ارم پھرتی سے اس کے سامنے آیا۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، دیکھیں میرے ساتھ زبردستی مت کریں، ارم نے غصے سے کہا۔ زبردستی؟ میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ آپا پریشان نہیں ہو رہی، میں نے انہیں کال کر کے بتا دیا تھا اور ماما بھی جانتی ہیں کہ تم یہیں پر ہو، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ تو ارم کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا خالہ جانتی ہیں کہ میں تمہارے کمرے میں ہوں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اپنی خالہ اس بات کی اجازت اسے کیسے دے سکتی ہے۔ ابھی وہ یہ صدمہ جذب کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی خالہ یعنی ارحم کی والدہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کیسی طبیعت ہے اب میری بیٹی کی؟ ارم نے انہیں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شکایت اور سوال تھے۔ خالہ آپ جانتی تھی کہ میں ارحم کے کمرے میں ہوں؟ ہاں بیٹا، میں نے ہی ارحم سے کہا تھا تمہیں اپنے کمرے میں ہی لے جائے۔ میرا خود کا رات کو فشار خون بہت زیادہ تھا، اسی لیے سوچا کہ ارحم تمہارا خیال رکھے گا، اور دیکھو کتنی زرد پڑ رہی ہو۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ارحم جو اب تک خاموش کھڑا تھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اپنی ماں کی بات پر شرارت سے مسکرایا اور ارم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، خیال تو مما میں ساری رات بہت رکھا ہے اس کا، اب آپ کی بھانجی دیکھیں اس خیال کو کیا نام دیتی ہے۔ اس کے اس دوہرے معنی والے جملے پر ارم کا چہرہ غصے اور شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی خالہ کی موجودگی کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ کہا تو نہیں، لیکن ارحم کو ایسی نظروں سے گھورا کہ اگر نظروں میں آگ ہوتی تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ اس کی خالہ نے شاید ارحم کی شرارت کو محسوس نہیں کیا یا پھر جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا۔ وہ ارحم سے بولی، اچھا بیٹا تم بیٹھو آرام کرو، ابھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے نویدہ کو بتا دیا ہے کہ دفتر جاتے ہوئے ہم تمہیں گھر چھوڑ دیں گے، اور آج تمہیں دفتر جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام سے رہو۔ یہ کہتے وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ان کے جاتے ہی کمرے میں ایک بار پھر وہی تناؤ بھری خاموشی چھا گئی۔ ارم نے ایک گہری سانس لی اور اپنی پوری ہمت جمع کر کے اس کی طرف پلٹی جب الماری سے اپنی شرٹ نکال رہا تھا۔ کیا کیا ہے آپ نے رات میرے ساتھ؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ اور آنکھوں میں خوف تھا۔ دیکھیں اس وقت آپ میرے افسر نہیں ہیں، دفتر میں مجبور ہوتی ہوں آپ کی باتیں سننے کے لیے، لیکن میں اپنے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی اس بات پر ارحم جو شرٹ پہن رہا تھا ایک لمحے کو رکا، اس کی طرف پلٹا، اس کے لبوں پر وہی شرارتی مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا وہ اس کے قریب آیا۔ واہ، غلط، کچھ غلط نہیں کیا تمہارے ساتھ۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، بیوی ہو تم میری، نکاح میں ہو میرے، اگر کچھ کر بھی لیتا تو وہ میرا حق ہوتا۔ ارحم کی قربت اور اس کی باتوں سے ارحم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ساری رات اکیلی اس کے کمرے میں تھی اور ایک ہی بیڈ پر۔ کیا وہ میرے قریب لیٹا تھا؟ اس کا سانس وہ مشکل نکل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے جنم لے رہے تھے۔ ارحم اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں اور اس کے خوفزدہ آنکھوں کو دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ارحم کو تنگ کرنے میں ہمیشہ ہی مزہ آتا تھا، اور آج تو موقع بھی تھا اور دستور بھی۔ ارحم کے ذہن میں جو طوفان برپا تھا وہ اس کی شدت سے بخوبی واقف تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ارحم نے اپنی بھاری آواز میں سرگوشی کی۔ اس کی سانسیں ارحم کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں، جس سے ارحم نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ کچھ نہیں،
اس نے بمشکل کہا۔ اچھا، ارحم نے شرارت سے کہا، مجھے تو لگا تم سوچ رہی ہو کہ رات کیا کیا ہوا۔ ارحم کی بات سن کر ارم نے ہمت کر کے نظریں اٹھائیں اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دیکھے ارحم، میں مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں، مجھے سچ سچ بتائیں ورنہ کیا؟ ارحم نے اس کی بات کاٹی۔ ورنہ کیا کر لو گی تم؟ خالہ کو بلاؤ گی؟ وہ تو خود مجھے اجازت دے کر گئی تھی۔ ارحم کی یہ بات سچ تھی۔ ارم بالکل بے بس تھی، اس کی آنکھوں میں آنسوں کی ایک پتلی سی تہہ ابھر آئی۔ اسے اپنی بے بسی پر شدید رونا آ رہا تھا۔ ارم نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بسیج گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ شاید کچھ زیادہ ہی کر گیا ہے۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ ماحول کی کشیدگی کچھ کم ہوئی۔ ارم نے سکون کا سانس لیا۔ ارم نے شیشے میں سے ارم کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا، اتنا کمزور نہیں ہوں کہ بغیر رخصتی کے ہی تم پر اپنا حق جمانے لگوں۔ اس کی یہ بات سن کر ارم کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ اس نے وہ جو کچھ بھی کہا تھا وہ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے کہا تھا، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ ارم نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ ارحم نے اپنی بات جاری رکھی، ہاں لیکن پوری رات تمہارے ساتھ گزارنے کے بعد میں ایک فیصلے پر ضرور پہنچا ہوں۔ ارم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک شادی شدہ انسان کو اکیلے رہنے میں تھوڑی دقت پیش آتی ہے۔ اس نے اپنے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے کہا، اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ مجھے جلد از جلد رخصتی کروا لینی چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ ارم کے پیروں تلے سے زمین ہی نکلنے لگ گئی۔ اس کے رخسار جو پہلے غصے سے سرخ تھے اب شرم اور گھبراہٹ سے لال ہو گئے۔ رخصتی؟ یہ لفظ اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ نہیں کروانی مجھے کوئی رخصتی۔ وہ فوراً بولی، میرا پورا گھر میرے سہارے چلتا ہے، یہ بات آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس مڑی اور جانے لگی، لیکن اسی لمحے ارم نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو تھام لیا۔ ارم یار، کیوں کرتی ہو تم ایسے؟ اس کے لہجے میں اب شرارت نہیں بلکہ ایک اپنائیت اور ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ جانتا ہوں کہ تمہارے اندر خودداری ہے، لیکن تمہارا شوہر ہوں میں، اور خالو اور آپا وہ بھی میرے کچھ لگتے ہیں۔ کیا میں ان کے چھوٹے چھوٹے اخراجات بھی پورے نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتے، ارم نے سختی سے جواب دیا، کیونکہ وہ میرے گھر والے ہیں، ان کے اخراجات میں ہی پورے کروں گی۔ ارم کو اس کی ضد پر غصہ آیا۔ اس نے اس کا بازو کھینچ کر اسے خود کے قریب کیا۔ لیکن اب میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، اس نے ارم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ارم کی گرفت مضبوط تھی اور اس کی قربت ارم کے حواس مختل کر رہی تھی۔ چھوڑے مجھے ارم، ورنہ میں خالہ کو بلاؤں گی، اس نے دھمکی دی۔ ارم اس کی بات پر ہنس پڑا، تو خالہ کیا کریں گے؟ خالہ نے خود اجازت دی ہے ساری رات تمہیں اپنے کمرے میں رکھنے کی۔ چاہتا تو اپنا حق لے سکتا تھا، لیکن میں خود کو تمہاری نظروں میں کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ کس حق کی بات کر رہا ہے۔ اس کی یہ بات ارم کے دل پر لگی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ ارم نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا اور اب سے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ اسی لمحے ارم خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے تیزی سے اس کے کمرے سے باہر ہو گئی۔ ارحم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مسکراتا ہوا دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو دیکھنے لگا۔ آج کئی سالوں کے بعد اسے لگا تھا کہ اس نے ارم کے سامنے صرف اپنا غصہ ہی نہیں بلکہ اپنا حق بھی جتایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ارم کی خودداری کی دیوار بہت مضبوط ہے، لیکن وہ اسے توڑنے کا ہنر بھی جانتا تھا۔ ارم جب کمرے سے باہر نکلی تو سیدھا نیچے کچن کی طرف چلی گئی، جہاں اس کی خالہ ناشتہ لگوا رہی تھی۔ خالہ، میں گھر جا رہی ہوں، اس نے آتے ہی کہا۔ ارے ایسی کیسے جاؤ گی تم؟ اور ہم چھوڑ آئے گا نا تمہیں جاتے ہوئے، اور تمہاری طبیعت بھی تو ٹھیک نہیں، بیٹھو پہلے ناشتہ کرو۔ نہیں خالہ، مجھے عادت ہے بسوں اور کرائے کی گاڑیوں کا سفر کرنے کی، میں چلی جاؤں گی، ارم نے ضد کی۔ ارے نہیں بیٹا، یہ تم اپنی ضد کی وجہ سے کرتی ہو، ورنہ ارحم کو بالکل اچھا نہیں لگتا یہ سب کچھ۔ خالہ نے اسے پیار سے سمجھایا، تمہاری آپا بھی ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ تمہاری اور ارحم کی شادی ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم لوگ اس کرائے کے چھوٹے سے گھر میں رہو۔ میرا ہے ہی کون ارحم کے علاوہ، اور تم لوگ بھی تو میری اولاد کی طرح ہو۔ میں تو چاہتی ہوں کہ نویدہ بھی اسی گھر میں آ جائے، اس کے لیے بھی کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دوں۔ ارم خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ وہ جانتی تھی اس کی خالہ ان سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ جی خالہ، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ آپ ہی کی شادی ہو جانی چاہیے، ساری عمر تو ایسے نہیں بیٹھی رہیں گی نا، اور پھر چھوٹا ریحان ہے، اس کی تعلیم مکمل ہوگی تو وہ بھی کسی قابل ہو جائے گا۔ ہاں بس تم اس گھر میں آ جاؤ، پھر دیکھنا تمہارے ابا کا بھی اچھے سے علاج ہو جائے گا۔ ان کی باتوں کے دوران ہی ارحم بھی تیار ہو کر نیچے آ گیا۔ اس نے ارحم کو ایک نظر دیکھا اور پھر ناشتے کی میز پر بیٹھ گیا۔ ناشتے کے دوران خاموشی رہی، لیکن ارحم بار بار کنکھیوں سے ارحم کو دیکھ لیتا، جس سے وہ مزید بے چین سی ہو جاتی تھی۔ ناشتے کے بعد ارحم اسے چھوڑنے کے لیے جانے لگا۔ اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور ارحم کا انتظار کرنے لگا۔
लेकिन इरम खामोशी से पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठने लगी। अरहम ने यह देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने तेजी से उसका बाजू थाम लिया। मैडम, ड्राइवर नहीं हूँ आपका, आगे बैठें। इसके लहजे में हुक्म था। इरम ने एक नाराज नज़र उस पर डाली, लेकिन खामोशी से अगली सीट पर आकर बैठ गई। पूरे रास्ते दोनों के दरमियान मुकम्मल खामोशी रही। अरहम ने हल्की आवाज़ में मौसीकी लगा ली, जबकि इरम बाहर सड़क को देखने लगी। अरहम गाड़ी चलाते हुए बार बार उसकी जानिब देख रहा था। सच में ये बहुत खूबसूरत है, उसने दिल में सोचा। वो उसे बचपन से मोहब्बत करता था, लेकिन कभी इजहार नहीं किया था। वो जानता था कि वो शुरू ही से ऐसी है, ज़रा ज़रा सी बातों पर गुस्सा करने वाली, जिम्मेदारियां निभाने वाली, सबसे बढ़कर खुददार। लेकिन सच तो ये था कि उसे उसकी इन्हीं अदाओं से तो मोहब्बत थी। वो इस मोहब्बत का इजहार उस वक्त उससे करना चाहता था जब वो मुकम्मल तौर पर उसकी हो जाती। उसने इरम को उसके घर के सामने छोड़ा और कुछ कहे बगैर दफ्तर चला गया। आज दफ्तर में सारा दिन अरहम का दिल नहीं लगा। शाम को जब वो घर वापस आया तो उसके चेहरे पर एक आज़म था। रात के खाने पर उसने अपने वालिदैन से वो फरमाइश कर दी जिसके लिए वो खुद बेताब था। पापा, मैं चाहता हूँ कि अब मेरी और इरम की रुखसती हो जानी चाहिए। आपको नहीं लगता कि निकाह को काफ़ी टाइम गुजर चुका है? उसकी इस बात पर अचानक से उसकी माँ खामोश होती उसे देखने लगी। बेटा, मैं तो तुम्हारी वजह से रुकी हुई थी, क्योंकि तुम ही चाहते थे कि इरम को थोड़ा टाइम दिया जाए। लेकिन इरम की खुददारी उसके अंदर से तभी ख़त्म होगी जब वो इस घर में आ जाएगी। तो ठीक है मम्मा, आप नवीदा आपा से बात करें और शादी की तारीख तय कर लें। मैं इसी हफ्ते शादी चाहता हूँ। अरहम ने फैसला कुन अंदाज में कहा। क्या इतनी जल्दी बेटा? बहुत सी तैयारियां करनी होती हैं। उसके वालिद नवाज गिलानी ने हैरत से कहा। आप तैयारियों की फिक्र ना करें बाबा, सब कुछ हो जाएगा, बस आप लोग बात करें। अरहम के लहजे में इतनी संजीदगी थी कि वो दोनों समझ गए कि वो अपने फैसले पर कायम है। उसके वालिद भी हैरान थे कि जो लड़का हमेशा इरम को वक्त देने की बात करता था वो आज इतनी जल्दी शादी के लिए कैसे मान गया। लेकिन वो दिल ही दिल में खुश भी थे, क्योंकि वो इरम को अपनी बहू के रूप में देखने के लिए बेताब थे। अगले दिन अरहम की वालिदा इरम के घर पहुंच गई थी। इरम भी आज तबीयत की खराबी की वजह से घर पर ही थी। अपने खाला को अचानक देखकर वो आगे बढ़ी। खाला, आप खैरियत? हाँ बेटा, मैं हूँ। नवीदा किधर है? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। आप ही अपने कमरे में आए ना, मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। वो अपनी खाला को नवीदा के कमरे में ले गई। नवीदा उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। हाल अहवाल के बाद अरहम की वालिदा ने आने का मकसद बयान किया। नवीदा बेटा, मैं आज एक ख़ास मकसद के लिए आई। मैं चाहती हूँ कि इसी हफ्ते इरम की रुखसती कर दी जाए। ये सुनकर नवीदा और इरम दोनों ही हैरान रह गईं। लेकिन खाला, इतनी जल्दी? हमारी तरफ से तो कोई तैयारी ही नहीं है। नवीदा ने परेशानी से कहा। तुम्हारी तरफ से कोई तैयारी होनी भी नहीं चाहिए, उन्होंने मोहब्बत से कहा। सारी तैयारियां तो हम खुद करेंगे। इरम मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी तो है। और अब तुम लोग इस किराए के घर में नहीं रहोगे। आज ही अपना सामान बांधो और सब लोग हमारे घर चलो। शादी की तैयारियां तुम लोग मेरे साथ करवाओगे, क्योंकि मैं अकेली ये सब कुछ नहीं कर सकती। इरम का बाप, जो काफ़ी अरसे से फालिज की वजह से बिस्तर पर था, ये बातें सुनकर मुस्कुराया और बोला। मैं इरम को काफ़ी देर से समझा रहा हूँ, मानती ही नहीं है। बस भाई साहब, अगर इरम की ये जिद ना होती तो आज आपका किसी अच्छी जगह पे इलाज हो रहा होता। खाला ने अफसोस से कहा। अब इरम के पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। उसे मजबूरन खामोश होना पड़ा। उसकी खामोशी को रजामंदी समझ लिया गया। उसी शाम वो लोग अपना ज़रूरी सामान लेकर अरहम के घर मुंतकिल हो गए। अरहम के आलीशान घर में आकर इरम को एक अजीब सी घुटन का एहसास हो रहा था। एक तरफ उसके घर वालों के लिए आराम और सुकून था, तो दूसरी तरफ उसे अपनी आज़ादी छीनती हुई महसूस हो रही थी। अब वो अरहम की नज़रों के सामने थी। सिर्फ 2 दिन बाद उसकी रुखसती थी। घर में शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। हर तरफ मेहमानों और काम करने वालों की चहल पहल थी। लेकिन इरम का दिल बुरी तरह से परेशान था। उसे ये शादी एक जबरी सौदा लग रही थी। वो अपने कमरे में बैठी यही सब सोच रही थी कि अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो कोई और नहीं, अरहम था। वो अपने पीछे किसी के वजूद का एहसास करते हुए एकदम से पीछे मुड़ी तो अरहम को अपने बिल्कुल करीब पाकर उसके मुंह से एक लंबी आह निकली और उसने मुंह पर हाथ रख लिया। हाँ, मैं। क्यों? अपने होने वाली बीवी के कमरे में नहीं आ सकता? अरहम ने शरारत से मुस्कुराते हुए पूछा। आप कब से इतने रोमांटिक हो गए? इरम ने खुद को संभालते हुए तंजिया अंदाज में पूछा। जब से तुम्हारे साथ एक ही कमरे में एक रात गुजारी है, तब से कमी महसूस होने लगी है। इसीलिए तो ये फरमाइश करती, उसने आंख मारते हुए कहा। बस करें आप, इरम ने झुंझला कर कहा। मैं नहीं जानती आपने कितनी लड़कियों से ये मुआहदे किए होंगे। 1 मिनट। अरहम का लहजा एकदम संजीदा हो गया।
اس نے ارم کا بازو کھینچ کر اسے خود کے اتنے قریب کیا کہ ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ وہ اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا، ایسے سمجھتی ہو مجھے؟ ایسے ہی ہوتے ہیں سب امیر سادے، ایک ہی وقت میں کئی لڑکیوں کے ساتھ چکر چل رہے ہوتے ہیں۔ ارم نے نظریں چراتے ہوئے کہا، اچھا جی، تو آپ جلن محسوس کر رہی ہیں؟ ارم کے لبوں پر پھر سے مسکراہٹ آ گئی۔ میں کیوں کرنے لگی جلن؟ ارم نے ہکلاتے ہوئے کہا، کر تو رہی ہو، جلن کی بو آ رہی ہے مجھے، بہت بری بدبو ہے۔ اس نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا، پھر اچانک اس کا لہجہ نرم ہو گیا، نہیں یار، تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں ایسا ہوں؟ ایک ہی لڑکی سے محبت کی ہے اور اسے دل و جان سے چاہتا ہوں۔ ارم کی اس بات پر ارم حیران رہ گئی۔ اس نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا، کون سی لڑکی؟ وہ ہکلائے ہوئے لہجے میں بولی۔ ارم اس کی حالت دیکھ کر کھل کھلا کر ہنس پڑا، یہ تو میں تمہیں شادی کی رات بتاؤں گا، اس سے پہلے نہیں بتاؤں گا، کہیں تمہیں دل کا دورہ ہی نہ پڑ جائے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن ارم کو سوچوں کے گہرے سمندر میں چھوڑ گیا۔ سچ میں؟ کیا وہ سچ میں کسی اور سے محبت کرتا ہے؟ تو پھر مجھ سے شادی کیوں کر رہا ہے؟ کیا یہ بھی کسی وعدے کا حصہ ہے؟ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ آخرکار دونوں کی شادی کا دن آن پہنچا۔ گھر کسی محل کی طرح سجا ہوا تھا، ہر طرف روشنی اور پھولوں کی بہار تھی۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ ارم کی خالہ اور نویدہ آپا نے مل کر سارے انتظامات کو اس قدر بہترین طریقے سے سنبھالا تھا کہ کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ارم کو بنا سنوار کر لایا گیا تھا۔ وہ سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں ملبوس کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا حسن آج جوبن پر تھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور خوف تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار ارم کے الفاظ گونج رہے تھے، ایک ہی لڑکی سے محبت کی ہے، اسے ہی دل و جان سے چاہتا ہوں۔ آج رات اسے اس سوال کا جواب ملنے والا تھا، لیکن وہ اس جواب سے خوفزدہ تھی۔ وہ کیسے برداشت کرے گی کہ اس کا شوہر کسی اور سے محبت کرتا ہے؟ نکاح کی تقریب شروع ہوئی۔ قاضی صاحب نے اس سے ایجاب و قبول کے لیے پوچھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے لب سل گئے۔ اس نے ایک نظر اپنے بیمار باپ کے مسکراتے چہرے اور اپنی بہن کی امید بھری آنکھوں اور اپنی خالہ کی محبت بھری نگاہوں پر نظر ڈالی تو کانپتے ہوئے ہونٹوں سے قبول ہے کہہ دیا۔ ارم کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے بھی بلند آواز میں قبول ہے کہا۔ نکاح کے بعد اسے ارم کے برابر بٹھا دیا گیا۔ اس نے ہمت کر کے نظر اٹھا کر ارم کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے ارم سمجھ نہ سکی۔ رخصتی کا وقت آیا تو ارم اپنے گھر والوں سے مل کر بہت روئی، خاص طور پر اپنے باپ سے رخصت ہوتے ہوئے اس کا دل بھر آیا۔ اس کے والد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ پھولوں سی سجی گاڑی میں بیٹھ کر ارم کو لگا جیسے وہ اپنی پرانی زندگی کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ آئی ہے۔ جب وہ ارم کے گھر پہنچے، جب اس کا بھی گھر تھا، تو اس کا استقبال دھوم دھام سے کیا گیا۔ تمام رسموں کے بعد ارم کی ماں اسے اس کمرے تک چھوڑنے آئی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں وہ اس دن بے ہوش ہو کر آئی تھی، لیکن آج اس کمرے کی شان ہی کچھ اور تھی۔ اسے پھولوں اور شمعوں سے بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ آج وہ اس کمرے میں پورے حق کے ساتھ آئی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا۔ آج ارم اسے وہ بات بتانے والا تھا جو اس حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی۔ وہ کیسے برداشت کرے گی یہ سب؟ کچھ دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ارم اندر داخل ہوا۔ اس نے سنہرے رنگ کی شیروانی پہنی ہوئی تھی جس میں وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا جہاں ارم گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ارم نے اپنی سانسیں روک لی۔ اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ارم نے دھیرے سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ارم کا چاند سا چہرہ دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پھر اس نے ارم کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میری 20 سال کی محبت آج میرے سامنے ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے دنیا کی ہر خوشی مجھے مل گئی۔ کوشش کروں گا ارم کہ ہمیشہ اس محبت کو نبھاؤں۔ ارم کے الفاظ ارم کی سماعت سے ٹکرائے تو اسے لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ 20 سال کی محبت؟ وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور سوالات کا ایک سمندر تھا۔ کون سی محبت؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ اسے ڈر تھا کہیں ارم اس لڑکی کا نام نہ لے لے جس کا ذکر اس نے اس دن کیا تھا۔ ارم اس کی آنکھوں میں الجھن دیکھ کر مسکرایا، تم سے محبت ارم؟
صرف تم سے۔ مجھ سے؟ ارم کو ابھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ظاہر ہے بھائی، تم میری بیوی ہو تو تم سے ہی محبت کرنی ہے نا، کسی اور سے کروں گا تو تمہاری جان نہیں نکل جائے گی؟ اس نے شرارت سے کہا۔ نکل جائے گی جان میری؟ ارم نے جذبات کی رو میں بہتے ہوئے کہا۔ آپ بتا رہے ہیں مجھے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ پتہ ہے میں نے اتنے سال کتنی بے چینی میں گزارے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارم نے محبت سے اس کے آنسو پہنچے۔ کتنی بے چینی میں گزارے ہیں بتاؤ مجھے؟ اتنے سالوں سے آپ سے محبت کرتی تھی، لیکن ہمیشہ یہی سوچ کر خود کو روک لیتی تھی کہ آپ امیر زادے ہیں اور کسی اور سے محبت کرتے ہوں گے۔ آپ سے نکاح بھی ہو گیا، لیکن پھر بھی ایسا ہی محسوس ہوتا تھا جیسے آپ میرے نہیں ہیں۔ ارم نے روتے ہوئے اپنے دل کا سارا حال کہہ سنایا۔ ارے پاگل، کیسے سوچ لیا تم نے یہ؟ ارم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اگر میں تمہیں پسند نہ کرتا، تم سے محبت نہ کرتا، تو کیا میں تمہارے ساتھ نکاح کرتا؟ نہیں نا، محبت کرتا تھا تم سے، بچپن سے کرتا تھا، اسی لیے تمہارے ساتھ نکاح کیا۔ میں تو سمجھی پتہ نہیں خالہ کے وعدے کی وجہ سے۔ نہیں ارم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اپنی اس پیاری سی خوبصورت سی بیوی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لانا چاہتا تھا، اور دیکھ لو لے آیا۔ اسی لیے تو 1 ہفتے میں رخصتی کروا لی، اور آج پورا حق وصول کروں گا۔ اس کی آخری بات پر ارم شرم کی سرخ ہو گئی اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ ارم اس کی اس حالت پر مسکرایا۔ بہت اچھی لگتی ہو ایسے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ارم کو کچھ یاد آیا۔ اس نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر پوچھا، اگر آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے تو وہ دفتر میں جو اتنی بے عزتی کرتے تھے وہ کس لیے تھی؟ کون سی بے عزتی بھائی؟ ارم نے معصومیت سے پوچھا۔ وہاں تم میری ورکر تھی، میری ملازمہ۔ اچھا ورکر تھی؟ مجھے اس دن کی بات نہیں بھولی جب آپ نے سب کے سامنے میری تذلیل کی تھی، جب میں بارش میں بھیگ کر آئی تھی۔ ارم نے شکایت کی۔ ارم اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ یار، دراصل تم بھیگی ہوئی مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ سچ کہوں تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسی وقت رخصتی کروا لوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم دوسرے لوگوں کے سامنے بھی اسی حالت میں جاؤ۔ میں تمہیں دوسرے لوگوں کی نظروں سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی گندی نظریں میری محبت، میری بیوی کے وجود پر پڑیں۔ لیکن تمہیں تو یہ برا لگتا تھا۔ نہیں، برا نہیں لگتا تھا، ارم نے آہستہ سے کہا۔ میں جانتی تھی کہ ایک اچھا مرد اپنی بیوی کی حفاظت اسی طرح سے کرتا ہے، پھر بھی جان بوجھ کر دل ہی دل میں آپ کو باتیں سناتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے۔ اس کی یہ بات سن کر ارم نے اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ آج کے بعد ایسا کبھی نہ کہنا، نہیں تو پھر کیا؟ ارم نے خود کو اس سے الگ کرتے ہوئے پوچھا۔ ارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا، نہیں تو پھر اتنا پیار کروں گا نا کہ ہوش بھول جاؤ گی۔ اس کی اس بات پر دونوں نے مل کر ایک بلند قہقہہ لگایا۔ شادی کے بعد ان کی زندگی ایک نئے اور خوبصورت دور میں داخل ہو گئی۔ ارم نے ارم کو اتنی محبت اور عزت دی کہ وہ پچھلی ساری محرومیوں کو بھول گئی۔ وہ اب صرف اس کا شوہر ہی نہیں بلکہ اس کا بہترین دوست بھی تھا۔ ارم نے اپنا وعدہ نبھایا۔ اس نے ارم کے والد کا شہر کے سب سے بہترین اسپتال میں علاج شروع کروایا۔ چند ہی مہینوں میں ان کی حالت میں نمایاں بہتری آنے لگی اور وہ ویل چیئر سے اپنے قدموں پر آ گئے۔ نویدہ آپا کے لیے بھی ارم نے ایک بہت اچھا اور شریف خاندان ڈھونڈا اور دھوم دھام سے ان کی شادی کر دی۔ ارم کا چھوٹا بھائی ریحان جو پڑھائی میں بہت اچھا تھا، ارم نے اس کو اعلیٰ تعلیم کی اخراجات اٹھائے اور اسے تعلیم کے لیے باہر بھیج دیا۔ ارم نے ثابت کر دیا کہ وہ داماد نہیں بلکہ بیٹا ہے۔ ارم کو اب خود پر رشک آتا تھا کہ اسے ارم جیسا محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا شوہر ملا۔ اس کی زندگی اب مکمل تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے انہیں خوبصورت چاند سے بیٹے سے نوازا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد بھی ان کی محبت میں ایک لمحے کے لیے بھی کمی نہیں آئی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا رشتہ اور بھی مضبوط ہوتا گیا۔ ایک شام وہ دونوں اپنی لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور ان کا بیٹا سامنے کھیل رہا تھا۔ ارم نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ارم نے اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا کہ میری زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ ارم مسکرایا اور اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، ہماری محبت کی حقیقت، اور جب تک ہم ساتھ ہیں ہماری زندگی ایسے ہی خوبصورت رہے گی۔ ارم نے اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اس کی نارنجی روشنی ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی، جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ ان کی محبت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا۔ وہ دونوں واقعی ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔